السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات، دماغ سے وجدان پر۔ دل کی باتوں کو دماغ سے جو سننا ہوتا ہے نا اور سمجھانا جو ہوتا ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ کام ہے۔ اور اگر آپ دماغ سے سنتے ہیں لیکن دماغ میں آپ کے کیا بھرا ہوا ہے، آپ نے تو اسی پر انالیسس کرنا ہے نا اس کا۔ تو لہٰذا پہلے اپنے دماغ کے اندر اچھی اچھی باتوں کو، اچھی سوچوں کو، ان کو پروان چڑھنے دیں، وہاں پر ان کو بسیرا دیں، اور ایسی لوگوں سے ملاقات رکھیں اور ایسے لوگوں میں بیٹھے اٹھیں جو آپ کو آگے بڑھنے میں کسی بھی لحاظ سے وہ مددگار ہوں، اور آپ نے ان کی باتیں سنی ہوں اور ان پر آپ کو اعتماد بھی ہو۔ اعتماد تو تبھی ہوگا نا کہ جب وہ آپ ان کو خود عمل کرتا دیکھیں گے، کیونکہ عمل سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس سے ہی زندگی بنتی ہے سب کچھ۔ یہ جو بعد میں جہنم اور جنت کا جو تذکرہ ہے، یہ سب بھی اسی عمل کی بنیاد پر ہی، ہمارے مذہب کے مطابق بھی اور دیگر مذاہب کے مطابق بھی عمل سے ہی سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ اور ہم لوگ سوچ تو لیتے ہیں اکثر اوقات، جیسے کہ وہ پچھلے دنوں بڑا ایک جملہ چلا تھا، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ تبدیلی تبھی آتی ہے جب آپ اپنے اندر سے اس کو محسوس کرتے ہیں، اور آپ خود، آپ کا دماغ یا آپ کا دل جو ہے اس کی گواہی دیتا ہے کہ نہیں، مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ اس کو، دماغ تو آپ کو چکری دے گا، کیونکہ آپ نے اپنے دماغ میں چکر ہی ڈالے ہوئے ہیں نا، تو وہ آپ کو چکری دے گا کہ اگر آپ صبح اٹھنے کا پلان بناتے ہیں تو دماغ آپ کو یہ چکری دیتا ہے کہ چل کوئی گل نہیں، آج دی دیہڑی سو جا، کل تو پھر دیکھا جائے گا۔ کل تو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ٹمارو جو ہے نا، وہ ٹو مارو ہی ہوتا ہے بس، وہ دوبارہ نہیں آتا، یعنی کہ دوسرے دن پھر وہی آج ہی ہوتا ہے۔ تو ہم آج ہی میں ہیں، اور آج ہی میں ہم زندہ ہیں، اور آج ہی میں ہم نے مر جانا ہے۔ تو یہ کل والا کام کوئی نہیں ہے، لیکن کل کو بھی سنبھال کر رکھنا چاہیے، جو گزرا ہوا ہے اور جو آنے والا کل ہے اس کے لیے بھی تھوڑا سا فکر مند ضرور ہونا چاہیے۔ اتنا زیادہ نہیں کہ آپ اسی میں کھو جائیں، یا اتنا زیادہ نہیں کہ آپ اپنے ماضی میں ہی کھو جائیں، اور دونوں طرف آپ بیلنس نہ رکھ سکیں۔ ہم جیسے دیوانے لاکھ کلپتے رہیں، وہ کلپنا کہتے ہیں کہ اپنے آپ میں کڑنا ہوتا ہے، اپنے ہی خون کو ساڑنا ہوتا ہے، کہ اپنے پیاروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو اگر ہم غلط عادتوں میں یا غلط طریقے سے زندگی بسر کرتے دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اور ان کو بتانا بھی چاہتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، اور وہ مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ اس کے باوجود ان کا اندر جو ہے نا، کیونکہ ان کے اندر وہ سوچ نہیں رکھی ہوئی کہ جس سوچ کی بنیاد پر انہوں نے اپنی زندگی کو اٹھانا ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کا دماغ ان کو چکری دیتا ہے کہ چلو کوئی نہیں۔ الارم بھی چلتا ہے نا، تو الارم بھی اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھی جائے گی۔ تو یہ ہے کہ سب سے ضروری جو ہے نا وہ آپ کا اندر ہے، اور آپ اپنے اندر اگر سمجھ لیتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں، اور کیسا چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آنے والے دنوں میں جو بھی آپ کے دن باقی زندگی کے بچے ہیں، جیسے کل بڑی مبارکبادیں لوگ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو سال نئے کی، اور کہیں اس پہ کہتے ہیں جی اس سال پہ جشن نہ منائیں اور یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ دو نمبریاں ایسی ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم نے عیسوی سال کو جو ہے نا، عیسوی جو سن ہے ہمارے، ان کو ہم نے اپنایا ہوا کلی طور پر، یعنی کہ ہمارے اسکیجول میں وہی لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلا دن ہے جنوری، فروری، اور جو بھی اس کے مہینے ہیں ان کے مطابق ہی ہم چل رہے ہیں، اور انہی کو ہم گالیاں نکال رہے ہیں۔ اتنے ہی ہم اگر معاشر ہیں نا، اگر اتنے ہی ہم اتنے ہی وہ بہادر ہیں، اور اتنے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری برتری ہونی چاہیے، تو پھر اپنے مہینوں کو لے آئیں نا، بلکہ اپنے مہینوں سے بھی نیچے آ جائیں۔ اگر آپ پنجاب میں آ جاتے ہیں تو آپ دیسی مہینوں میں جائیں نا، جو کہ لکھے پڑے دیسی مہینے سب سے زیادہ پاورفل وہ ہیں۔ مذہبی مہینے تو ہمارے پھر جو چلتے ہیں نا پورے دنیا میں ہی چلتے ہیں وہ، لیکن جو ہمارے دیسی مہینے ہیں وہ علاقے ہمارے کے، خاص طور پر ہمارے علاقے کے ہیں، اور بالکل وہ پرفیکٹ بنے ہوئے ہیں۔ وہ ہر مہینے کے 15 دن میں وہ جو ہے نا کراس چلتا ہے اس کا، اور بالکل صحیح ہے۔ ہر 15 دن کے بعد جو ہے نا وہ ایک ماحول بدلتا ہے، اور اگلے 15 دن میں وہ ایک نئے ماحول میں چلا جاتا ہے، اور وہ بالکل فکس مہینے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ سردی، گرمی، بہار، خزاں،
برسات، جو کچھ بھی درمیان میں آتا ہے ان سب کے ساتھ میچ کھاتے ہیں، اور ذرا سا بھی ان میں فرق نہیں ہے۔ انہی مہینوں میں وہ موسم چلتے ہیں۔ تو یہ موسموں کے جو مہینے ہیں نا، سب سے پاورفل ہیں، جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں۔ ہم نے جنوری فروری میں گھسا دیا ان کو۔ وہ ہمارے علاقے کے ساتھ نہیں میچ کھاتے، ہمارے مذہب کے ساتھ میچ نہیں کھاتے، اور ہم گالیاں ضرور نکالتے ہیں ان کو جنوری فروری کو، لیکن انہی کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ کیلنڈر ہمارے سارے اسی کے مطابق ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم وہ میوزک کو ہم نے حرام قرار دیا ہوا ہے نا، حالانکہ چیز کوئی بھی حرام نہیں۔ میں نے اکثر پہلے بھی ایک دو بار بات کی تھی کہ ہر وہ چیز حرام ہے جس میں اللہ کے ساتھ آپ ٹکراؤ کرتے ہیں، قدرت کے نظام کے ساتھ ٹکراؤ کرتے ہیں، یا آپ اس میں زیادتی کرتے ہیں۔ زیادتی جو ہے نا، روٹی کی بھی نقصان دہ اور جرم ہے۔ اگر آپ زیادہ کھا لیتے ہیں یا زیادہ پی لیتے ہیں پانی یا کسی بھی چیز کو آپ جو آپ کے جسم کے لیے ضروری نہیں، وہ سب حرام ہے۔ اور حرام تو ہم سب کچھ کھا پی رہے ہیں بڑے سکون سے، یعنی کہ مکس ہم کھانے کھاتے ہیں، ٹھنڈے گرم کچے سب کھانوں کو ملا کر کھاتے ہیں، اور پینے میں بھی ہم کولڈ ڈرنکس یوز کرتے ہیں، ٹھنڈے یخ چل، تو وہ سب ہمارے لیے حلال ہے۔ حالانکہ وہ ساری چیزیں وہ انہی ملکوں سے بن کر آتی ہیں، یا وہ ان کے پیچھے مائی باپ ہیں، ان کے والد وارث ہیں، والی وارث ہیں، کہ جو جنہیں ہم گالیاں نکالتے ہیں دن رات۔ اور وہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے قدرت کے قانون کے مطابق جی کر یہ ترقی حاصل کی ہے، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہیں، کسی مذہب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، یا آگ کو پرستش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے قدرت کے اصول کو اپنا لیا ہے، قدرت کے مطابق چل کے انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر کیا ہے۔ یقیناً آپ نہ میری سنیں نہ کسی اور کی سنیں، آپ خود غور کریں، آپ دیکھیں کہ جانور کیسے زندگی گزارتے ہیں، پرندے کیسے زندگی گزارتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کس وقت کھاتے ہیں، کس وقت سوتے ہیں، اور جانوروں سے ہی سیکھ لو، اور پرندوں سے ہی سیکھ لو۔ تو انسانوں سے تو کیا سیکھنا ہے آپ لوگوں نے؟ تو پھر اپنے بڑوں کی طرف دیکھو کہ انہوں نے جو اتنی سادی زندگی گزاری تھی، جب نہ کمپیوٹر تھا، نہ موبائل تھے، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی اور اطلاعات کی ذریعے تھے، تو نہ ان کے پاس بجلی تھی۔ یہ 1.5-2 سال پہلے تو بجلی بھی نہیں تھی نا، نہ یہ سواریاں تھیں، تو ان کی اتنی سہل زندگی کیسے گزری ہے؟ انہوں نے اس تھوڑے سے ٹائم کو، ان کو بھی اسی طرح ہی ہماری طرح ہی عمر ملی، 70-80 سال 90 سال ملی، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ہی دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں 60 سال کے قریب، 60 سے بھی شاید کم تھی ان کی، 57 ایج تھی ان کی۔ اس میں انہوں نے کتنی کتابیں، کتنی زبانوں پر عبور حاصل کیا، اور کیا کیا کچھ کیا، اور کیا کچھ لکھا۔ اسی طرح قائد اعظم ہے، 70 تو کوئی نہیں کراس کیا کسی نے۔ آج تو سارے 70 سے اوپر بیٹھے ہوئے اور لڑ رہے ہیں کہ جی کوئی کہہ رہا ہے میری شادی کرا دو، کوئی کہتا ہے جی میری بیوی اس طرح ہے تو اس طرح ہے، میری فلاں ہے، میری جداد نہیں ہے۔ جداد، بیوی اور بچے، یہ 70 کے بعد کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ اس وقت تو آپ نے صرف لوگوں کے کام آنا ہے، اگر آپ آ سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کام آ جائیں لوگ، اور ہم ضد پر اڑے رہیں۔ کیسی ضد، کیسی انا؟ تو یہ سب چیزوں سے بچا جا سکتا ہے صرف اپنے اندر جھانک کر، اور کبھی دن میں 2 منٹ 3 منٹ، میں کہتا ہوں 5 منٹ بھی نہیں، 1-2 منٹ کے لیے اپنے اندر جھانکیں اور غور کریں کہ آپ کس طرح کی زندگی جی رہے ہیں اور کس طرح کی آپ جی سکتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی چھوٹی رہائش سے بڑی رہائش میں جانا چاہتے ہیں، کوئی آپ اپنا پیسے اور مال کے حساب سے، عزت کے حساب سے آپ بڑا بننا چاہتے ہیں، تو پھر وہ طریقے اختیار کریں جو لوگوں نے اختیار کیے ہیں۔ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ سب لوگ غلط بات کرتے ہیں جی وہ اوپر سے مل گئے، تو اوپر سے بھی جن کو مل جاتے ہیں نا، جو آبائی طور پر بھی جو مل جاتے ہیں، ان کو جائیدادیں مل جاتی ہیں، جدی طور پر بھی مل جاتی ہیں، لوگ وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں اگر ان کو طریقہ نہیں آتا چلنے کا، یا ان سے چھین لی جاتی ہیں، یا ان سے کھو جاتی ہیں۔ تو چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر جھانکیں، اور جو باتیں سنتے ہیں یا کہیں سے آپ کو پتہ چلتی ہیں باتیں، ان باتوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہتر کریں۔ آپ یقیناً میرے جیسے نہیں ہو سکتے، میں آپ جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ایک دوسرے جیسا نہیں ہو سکتا۔ سب کے فنگر پرنٹ، ان کی آنکھوں کے وہ پتلی میں جو نشان ہے وہ، اور میں کہتا ہوں پیر کے انگوٹھے بھی نہیں ملتے، ٹھیک ہے نا، آواز نہیں ملتی، شکل شبات کچھ نہیں ملتا۔ ایک ملتا ہے تو یہی ہے کہ ہم اسٹرکچر ہمارا سب کا ایک جیسا ہے، ہمارا نظام ایک جیسا چل رہا ہے، سب کے اندر پرزے اسی طرح لگے ہوئے ہیں جیسے کسی دوسرے میں لگے ہوئے ہیں، سب کے اندر ہی لال رنگ کا بلڈ ہے، اور سیلز ہیں اور اینٹی سیلز ہیں، لیکن ہم صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اینٹی سیلز کو جگانا ہے، کہ ہم نے جو پیک ہوئی چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنا ہے۔
یہ آپ ایک جملہ میرا سن لیں، آج بڑا قیمتی جملہ ہے، ہر وہ چیز جسے قدرت نے پیک نہیں کیا، ایک تو قدرت پیک کر کے دیتی ہے نا، جب تک ہم اس کو چھلکا نہیں اتارتے، جب تک وہ توڑتے نہیں، ہم اس کی ڈونڈی نہیں اتارتے، تب تک وہ سیل ہے، بند ہے، جب تک ہم اس کے اندر کوئی سوئی نہیں چبوتے. تو وہ قدرت نے جو پیک کی ہوئی چیزیں، ان کے علاوہ جو ہم اپنے طور پر پیک کرتے ہیں اور ان کو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ دنوں تک ہم ان کو استعمال کر سکیں، ہر وہ چیز، اور ہر وہ چیز جو باریک ہے، چاہے وہ کپڑا ہے، چاہے وہ کھانا ہے، ملائم، باریک، چھنا ہوا، اور پیکنگ میں، تو یہ پانی اب لیے پھرتے ہیں ہم، منرل واٹر، یہ ایمرجنسی واٹر ہے. میں اس کو ایمرجنسی واٹر کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے، کہیں پہ پانی موجود نہیں ہے اور آپ صاف پانی پینا چاہتے ہیں، تو وہ باٹلڈ پانی جو ہے نا، آپ وہ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، اس وقت کے لیے ٹھیک ہے. ورنہ اگر آپ کے پاس تازہ پانی اویلیبل ہے، آپ کے کسی ٹیوب ویل سے یا کسی جگہ سے آپ نکال رہے ہیں، کسی ہینڈ پمپ سے نکال رہے ہیں، تو اس پانی سے کسی قیمت پر بھی یہ پانی اچھا نہیں ہے. یہ تو 10 گنا نیچے پانی گرا ہوا پانی ہے، اور لوگ اس کو بڑی تبرک سمجھ کے استعمال کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں پانی کنا کو چنگا ہے، کنا کو سانو فائدہ دے گا. نقصان دہ پانی ہے یہ. اس کا موضوع یہی ہے کہ ہم جب بھی تبدیل ہوں گے، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، یہ چیزیں نہیں. ہاں وہ بات درست ہے کہ کسی پتھر پر بھی ایک بوند گرتی رہے نا مسلسل، کہ یہ ایسے 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 ایسے، تو وہ ہمارا دماغ جو ہے نا، وہ جو تازہ ترین معلومات ہوتی ہے اس پہ زیادہ غور کرتا ہے، اور جو تنزیہ اور تھوڑی سی نیگیٹو بات ہوتی ہے اس پہ زیادہ غور کرتا ہے. یہ قدرتی شاید پتہ نہیں سسٹم ہے کہ ہم برے کی طرف زیادہ ترغیب ہماری ہوتی ہے، شاید اسی لیے بچنے کا بھی حکم ہے. تو وہ ہم اس طرف ہی غور کرتے ہیں، ہم غلطیاں دیکھتے ہیں لوگوں کی، اپنی غلطی کو درست نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی نا. تو یہ جب آپ اپنے اندر سے تبدیلی کرتے ہیں، اپنے اندر سے تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تب ہی تبدیلی ہوگی. یعنی کہ وہ ایک بات ہے نا، جو پہلے بھی ایک دفعہ میں نے کی تھی، کہ ہر ایک نے اپنی اپنی پانڈ کہتے ہیں، وہ گٹھری کو کہتے ہیں جو سر پر اٹھاتے ہیں لوگ پھرتے ہیں. تو وہ اپنی اپنی زندگی کی گٹھری جو ہے نا، وہ آپ نے خود اٹھانی ہے. اپنا منہ آپ نے خود دھونا ہے، اپنے واش روم آپ نے خود جانا ہے، جیسے کھانا پینا آپ نے اپنے ہاتھ سے سب کچھ کرنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے. تو یہ آپ نے خود دیکھنا ہے. اور سب سے اہم جو آپ کے پاس دولت ہے، وہ آپ کی صحت اور آپ کی زندگی ہے. زندگی ہے تو سب کچھ ہے، اگر زندگی نہیں تو پھر جو مرضی پڑا رہے پیچھے، وہ آپ کا تو نہیں نا. آپ تو وہ 6x4 کے زمین کے خانے میں آپ کو پھینکائیں گے لوگ، وہاں نہ چادر ہے، نہ کوئی تولیہ ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی انٹرنیٹ ہے، نہ فلانا ٹمکانا، کچھ بھی نہیں. تو وہ دن کسی وقت بھی اور کسی لمحے بھی آ سکتا ہے. اس کے لیے تو آپ ہر وقت ریڈی رہیں نا، کیونکہ ہم اسی کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اٹھانا چاہتے ہیں، اگر نارمل زندگی جینا چاہتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو اتنی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک نارمل سی تنخواہ لے رہے ہیں، یا آپ کا چھوٹا موٹا ذریعہ ہے، روزگار ہے، آپ ٹھیک ہے گزارا کرتے رہیں، آپ کا نظام چلتا رہے گا چھوٹا موٹا. تو چھوٹی موٹی بچت کر لیں بس، جس میں کبھی آپ اگر بیمار ہو جاتے ہیں یا آپ کو مشکل آ جاتی تو وہ آپ یوز کر سکیں. تو باقی یہی ہے، اتنا ہی ہے، اتنے میں رہیں، گزارا کریں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نمایاں نظر آئیں، نمایاں آپ رہیں، اور نمایاں طریقے سے زندگی گزاریں، اور جیسی گزار کے جائیں لوگ اس پر تعریفیں بھی کریں، تو ان تعریفوں کے لیے آپ کو پھر ہلنا پڑے گا. اس کے لیے پھر قدرت کے مطابق چلنا پڑے گا. قدرت سے مخالف آپ چل نہیں سکتے. اور جو چلیں گے تو پھر ظاہری بات ہے وہ رکاوٹیں آئیں گی، اور وہ کانٹوں بھری زندگی ہوگی. وقتی طور پر آپ سیر تفریح کریں گے، وقتی طور پر آپ جو ہے وہ انجوائے بھی کریں گے، جیسے رات کو لوگوں نے کیا انجوائے. تو اس طرح کا انجوائے جو ہے نا، وہ ظاہری بات ہے جب آپ نے رات 10-11 بجے سے لے کے اور صبح 3 بجے کے درمیان سوئے نہیں، آپ لیٹے نہیں، آپ نے آرام نہیں کیا، تو آپ نے اپنے جسم کو نقصان پہنچا دیا ایک درجہ. اور ایک ایک درجہ کرتے کرتے یہ کئی سو کئی ہزار درجے بن جاتا ہے. اور اس نقصان سے پھر آپ کو قدرت بھی نہیں بچا سکتی، کیوں قدرت نے تو بتا دیا ہے نا کہ میرے مطابق چلنا ہے. جب ہم سورج سے جڑے ہوئے ہیں تو سورج کے اگنے سے سورج کے غروب ہونے کے درمیان ہی ہم نے سب کچھ کرنا ہی نہیں 12-14 گھنٹوں میں. اور اس کے بعد نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ جاگنا ہے، نہ ایکٹیویٹی کرنی ہے. ایکسرسائز لوگ کر رہے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جم جاتے ہیں لوگ رات کے 12 بجے 1 بجے. اس قسم کا جم ہے یہ. اس وقت کیا جم ہوگا جی؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا یہ جم کرنے کے بعد تو اکا ہی ٹائم نہیں ہونا، آپ نے جلدی فارغ ہو جانا آپ نے. تو اس وقت 35 سال 40 سال پہ ہماری ایوریج ایج ہے پاکستان میں. تو اس کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس ایج گروپ سے آپ نکل جائیں اور آپ ان لوگوں میں چلے جائیں جیسے کہ 65 سال سے بڑے جو ہیں پوری دنیا میں 15-20% لوگ ہیں،
جو اس عمر تک جاتے ہیں، اور جو 70-80 سے اوپر جاتے ہیں وہ 10% یا میرے خیال 8% لوگ ہیں جو 80 سے اباو جاتے ہیں، اور وہ انہی ملکوں میں ہیں جہاں جن کی ہم تقلید کرنا چاہتے ہیں لیکن ان جیسا ہم جینا نہیں چاہتے، ان کی طرح ہم سونا اٹھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اپنے اندر سے تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں، جتنی بھی آپ چاہتے ہیں۔ باہر سے تبدیلی نہیں ہوگی، باہر سے تو آپ کو خراب ہی کیا جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنی صلاحیتوں کو بہتر کریں، اور اپنے رویوں کو بہتر کریں، اور قدرت کے قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے قریبی لوگوں کا بھی خاص خیال رکھیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔